السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں کلاس 8 اسلامیات کا ٹیچر حافظ محمد نوید ہوں۔ میرے بچوں، آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ سبق کا عنوان عقیدہ آخرت اور امیر سیرت میں اس کا کردار۔ پہلا لانگ کوسچن ہم میرے بچوں پڑھنے جا رہے ہیں، ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے؟ ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے؟ اور میرے بچوں، آپ نوٹس کا پیج نمبر 13 اوپن کر لیں، اور اس میں ہم پڑھیں گے ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے، نیز ایمان بالآخرت کے اجزاء تحریر کریں۔ سب سے پہلے میرے بچوں، ایمان بالآخرت کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان بالآخرت کا مفہوم، ایمان بالآخرت سے مراد ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ ان باتوں پر ایمان رکھنے کا نام ایمان بالآخرت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میرے بچوں، ہماری دوسری ہیڈنگ ہے ایمان بالآخرت کے اجزاء۔ ایمان بالآخرت کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ سب سے پہلے میرے بچوں، عارضی زندگی۔ عارضی زندگی میرے بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، دنیاوی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی ساری مخلوقات کو مٹا دے گا، جیسے کہ سورہ زلزال میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ پورا ایک منظر کشی سورہ مبارکہ میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد میرے بچوں، روزہ حشر، قیامت کا دن۔ میرے بچوں، جس دن اللہ تعالیٰ انسان کو دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے روزے حشر کہتے ہیں۔ نامہ اعمال میرے بچوں، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نامہ اعمال۔ ہم یہ جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارے نیک اعمال ہوں گے اور بائیں ہاتھ میں ہمارے برے اعمال ہوں گے۔ حشر کے دن انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور انسان کو یہ کہا جائے گا، جناب یہ وہ کام ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، جو آپ دنیا میں کرتے رہے۔ میزان عمل، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ ہوں گی، اس کو بخش دیا جائے گا، اس کو جنت دے دی جائے گی، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ میرے بچوں، جیسا کہ ہم کل شارٹ کوسچن میں بھی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو تولے گا، اگر ہمارے اعمال صالحہ اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اس کے بعد بیٹے، جزا و سزا، اگر اعمال اچھے ہیں، اعمال صالحہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں جنت دے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی اور برے کام کرتے رہے تو میرے بچوں، اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، انسان جہنم میں جلے گا۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن لوگوں کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، وہی ابدی زندگی ہوگی۔ اور میرے بچوں، جب کوئی بھی سوال ختم ہو جائے تو اس کے لاسٹ میں ہم نے حاصل کلام یا خلاصہ کلام لکھنا ہے۔ اور میرے بچوں، اس سوال کا حاصل کلام جو ہے وہ تین جو ہے یوں ہے کہ ایمان بالآخرت انسانی زندگی کا محور ہونا چاہیے۔ انسان کی ہمیشہ نظر اخروی اعمال پر ہونی چاہیے، تاکہ وہ دنیا میں اچھے اعمال کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ اس کا رب اگر دنیا میں ہم پر راضی ہو گیا، ہمارا خدا دنیا میں ہم پر اگر راضی ہو گیا، تو بیٹے اس کا اجر جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔
وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ مومن صالح جو مومن ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔ میرے بچوں، اسی لیے آج کا ہمارا لیکچر نمبر 4 جو ہے وہ تکمیل کو ہوتا ہے۔ کل کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔